وعلیکم السلام بسم ورحمۃ الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. میں شکر گزار ہوں منتظمین اور قائدین کا، جنہوں نے اساتذہ کرام جیسے عظیم شخصیات سے ملاقات کا موقع نصیب کیا ہے۔ ایک نقطے پہ صرف بات کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ انسان، چونکہ ہمارا ٹاپک اسٹوڈنٹ ہے، ہر بات اپنے مرکز کے طور پر اور محور کے طور پر طالب علم کو لے رہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کے اندر جو کنفیوژنس پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے میں نے چند گزارشات عرض کرنی۔ آپ میری بات سے یقیناً اتفاق کریں گے، مجموعی لحاظ سے اگر آج کے اسٹوڈنٹ کو آپ دیکھیں اور اس سے ڈائلاگ کریں تو آپ کے سامنے ایک کنفیوزڈ پرسنالٹی آتی ہے۔ بیٹے اگر یہ کافی ہوگی تو میرا خیال مجھے اجازت دے دو بات کریں گے۔ ایک کنفیوزڈ پرسنالٹی سامنے آتی ہے۔ آپ ایک بچے کو کسی بھی ٹاپک پہ 2-3 دلائل دیجیے، وہ آپ کے ساتھ مل جاتا ہے، اور ایک ہفتے بعد کسی بالکل متضاد ٹاپک پہ اس سے بات کریں اور 2-4 دلائل دیں، وہ پھر آپ کے ساتھ مل جائے گا۔ گلیمر کی اس دنیا میں اگر بہت رنگینیوں کے ساتھ اس سے کسی ایک اور موضوع پہ بات کریں تو وہ تک پھسل جائے گا، اور وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہوتی نظر آتی ہے کہ صبح مومن ہوگا اور شام کافر ہوگا۔ اس قدر الٹ پلٹ ہے، اس قدر پھسلن ہے، اس قدر ذہنی اضطراب اور ڈیلیوژنس ہیں کہ ایک جگہ سٹے کرنے کے لیے اس کے پاس اسٹرانگ بیسس نہیں ہے۔ ظاہر ہے باتیں اوپر سے نیچے کو ٹرانسفرس ہوتی ہیں، ٹیچرز ہیں، والدین ہیں، بڑے ہیں، سوسائٹی ہے، دوست احباب ہیں، جہاں سے بھی جس کا جو حصہ ڈلا، بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ کنفیوزڈ پرسنالٹیز اس معاشرے کو مل رہی ہیں۔ آپ ان سے ہدف کی بات کریں تو آپ کے سامنے ایک بہت معمولی درجے کی چیز کو آج کا اسٹوڈنٹ اس طرح سے لیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی موت کا اسے مسئلہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس قدر کمزور بنیادوں پہ جب ایک مستقبل ہمارا کھڑا ہوگا، وہ تو کسی بھی
طوفان تو دور کی بات ہے، ہلکی سی تیز ہوا بھی چل جائے تو اس کے آگے رک نہیں سکے گا۔ اس کنفیوژن کو نکالنے کے لیے میں چند ایک اشارات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک استاد بہت بڑی اتھارٹی ہوتا ہے۔ میں نے انگلش کیا تو میرے جو ٹیچر تھے، ظاہر ہے جو انگلش کو پڑھا رہے ہیں وہ اپنی انگلش کے حوالے سے کتنے اسٹرانگ ہوں گے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ جو لفظ آپ بول رہے ہیں، پروننسیشن انگلش میں ایک لفظ کی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ بیٹا کہتا ہے میرے نرسری کی ٹیچر نے یہ بولا ہے۔ انگلش کو پڑھانے والے استاد کہتے ہیں بیٹے یہ غلط ہے۔ وہ کہتا ہے ابا آپ کو نہیں پتا، میری ٹیچر یہ کہتے ہیں۔ ٹیچر کی اتھارٹی، وہ ٹیچر خود اس کو کمزور کر لے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اس اتھارٹی کو چاہیے کہ وہ ایک مضبوط بنیاد جس میں کسی طرح کا ابہام نہ ہو اپنے طلبہ کے سامنے پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ۔ فیکٹس کی ساری گیم ہے، حقائق کیا ہے اس کے اوپر پورا بحث چل رہی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے ٹی وی کے ڈائلاگز آپ کو حقائق کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، سچی باتیں، کھری باتیں، بات کے پیچھے کیا بات ہے، اندر کی بات آپ کو بتاتا ہے۔ نہ جانے کون کون سے الفاظ بولے جاتے ہیں اور بتایا اپنی طرف سے فیکٹ جاتا ہے۔ یہ بات ہم خوب اچھی طرح طے کر لیں، فیکٹ کیا ہوتا ہے جو تبدیل نہ ہو، اور جو چیز حقیقت پر مبنی ہوتی ہے وہ کہیں سے نہیں آ سکتی سوائے اللہ۔ اے نبی آپ فرمائیے الحق، جو حقیقت اور فیکٹ ہے، من ربکم، وہ تمہارے رب کی طرف سے۔ اس کا نالج غلطی نہیں کرتا، انلمیٹڈ ہے، اور اس کا نالج ایسا ہے جو اس کا پرسنل ہے، کسی سے اس نے لیا نہیں ہوا۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب لمیٹڈ بھی ہے، غلطی بھی کرتا ہے، اور تھوڑا بہت ہوئی ہے جو اللہ نے دیا۔ حق کو پہچاننا اور حق کو لے کر آگے چلنا، یہ سب سے بنیادی فیکٹر ہے۔ باہر ایک واقعہ ہو جائے، آپ 10 منٹ بعد وہاں پہنچے تو آپ کو 20 ورژنز وہاں پر ملیں گے، یوں حادثہ ہوا، وہ ٹکرایا، وہ ٹکرایا، وہ ٹکرایا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حادثہ تو ایک ہی طرح سے ہوا۔ جب آپ باتوں کو کھولتے چلے جائیں گے تو ایک اصل فیکٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور جب وہ آ جائے گا تو باقی سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ جب یہ طے شدہ بات ہے کہ حق اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ حق کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب برا ہے۔ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بالکل کنسنٹریٹ کر لینا چاہیے وہی پر، اللہ کیا فرماتے ہیں، اس کے رسول نے کیا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرماتے تھے اما بعد ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات ہے یہ اللہ کی، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہترین ہدایت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حق کو لے کے جب ہم آگے چلیں گے تو اس وقت ہمارے معاملات درست سمت پہ چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کا ذکر کیا اور قیامت کے نزدیک اسی کی ذیل میں یہ بھی فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے، اور اگر آپ کتاب الفتن کا مطالعہ کریں
قرب قیامت سے پہلے، تو جتنے فتن آئیں گے ان سب کی بنیاد وحی سے ہٹنا ہے۔ جتنا کوئی وحی سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنے ہی فتن بڑھیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ علم اٹھایا جائے گا، اور علم کوئی کتابوں کو نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھایا جائے گا۔ علماء اٹھ جائیں گے، ان کے ساتھ علم اٹھ جائے گا، اور اس کے بعد جہل رہ جائیں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہو گئے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حق اس کو ہم پہچانیں۔ اس وقت دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک وحی اور ایک وہ جو انسانی ذہن باہر نکال رہا ہے۔ ہمیشہ دو ہی چیزیں رہیں۔ پہلا واقعہ اپنے ذہن میں آپ لے کر آئیے، اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، حق تھا، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ۔ اس سے بڑا حق کیا ہو سکتا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے آرڈر اسی کا ہوگا۔ کتنی سادہ سی بات ہے، کتنی لاجیکل بات، اس سے بڑا لاجک اور کیا ہو سکتا ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا اسے علم نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا؟ کس کو علم ہوگا؟ اس کو علم نہیں۔ سب سے بڑا لاجک یہ ہے، کریٹر اپنی کریشن کے بارے میں بیسٹ نالج رکھتا ہے۔ بے وقوفوں کے بڑے نے کہا اے اللہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا۔ وحی کے مقابلے میں اپنا ذہن لے، مٹی نیچے بیٹھتی ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، اسے چاہیے مجھے سجدہ کرے، میں کیوں کروں؟ حق کو نام نہاد ریزن کے ساتھ، لاجک کے ساتھ ٹکرا دی۔ اسی وقت مارا۔ حق کے ساتھ کسی حد تک عزم نہیں تھا آدم کا علیہ السلام، عزم نہیں تھا، غلطی لگ گئی۔ جو ہی ٹکراؤ پیدا ہونے لگا اس نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ اس دور کا دوسرا کریکٹر تھا۔ پہلا کریکٹر ابلیس، آپ نے سمجھ لیا اس نے کیا کیا، وحی کے ساتھ کلیش ہوا۔ دوسرا کریکٹر کچھ غلطی لگی، فوراً سیدھا ہوا اور وحی کے تابع ہو گیا۔ ایک اور کریکٹر کو فرشتوں کا ہے، انہوں نے جو ہی رائے دینے میں ادھر ادھر ہلکا سا بات ہوئی کہ شاید فساد ہو جائے، شاید یہ ہو جائے، اور جو ہی اللہ نے حکم جاری کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو علم ہے ہی نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس قدر حق کی پہچان، کس قدر حق کے سامنے جھکنا ہے، اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو کس قدر اسی وقت اس کا اعتراف اور حق کو پہچان کے مان لینا۔ پہلے دن کے اندر یہ تین کریکٹرز بالکل ڈیفائن ہو کے واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آئے، ابلیسیت، آدمیت اور فرشتے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی خوبیاں، کون مارا گیا کون کامیاب ٹھہرا واضح ہو۔ وہی لڑیاں چل رہی ہیں، ایک اللہ احکم الحاکمین، اس کی طرف سے آنے والے حق، وہی کو فالو کرنے والے ہیں، اور باقی اس کے ساتھ کلیش کرنے والے۔ کیا مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہی اس کا مطلب۔ ہم خوب اپنے سامنے اس بات کو واضح کریں کہ جب کبھی بھی حق کے ساتھ انسانی سوچ ٹکراتی ہے اس کا نتیجہ تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور دنیا میں اس وقت صرف دو ہی چیزیں موجود ہیں، ایک وہ جو اللہ نے اتاری اور ایک وہ جو انسان خود سوچتا اور پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ علوم کی حتمی تقسیم یہی، اس کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھے چلنا اور اپنے بچوں کو۔ تین باتیں چاہیے، منزل،
منزل کی طرف جانے والا راستہ، اس راستے پر عمل. ان تین چیزوں کا تعین ایک استاد گرامی قدر کو طے کر لینا چاہیے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں خود سے، منزل کیا ہے؟ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے لوگوں کے پاس یا وہی ہے یا ان کی اپنی ذہنی سوچ ہے. اور ہمیں بہت حد تک یہ بات مان لینی چاہیے کہ انسانی جو ریزن ہے اس کے اوپر میکسیمم اثرات کوئی عقلی نہیں ہوتے بلکہ خواہش کے ہوتے. جسے عقلی داستانیں کہا جاتا ہے وہ در حقیقت شہوات ہوتی ہے. اس بات کے اوپر غور کیجئے، منزل کا تعین کیسے ہو؟ میں تو حیران ہو جاتا ہوں. کسی بھی نالج کی کوئی بھی برانچ ہو، اس میں سب سے زیادہ اہمیت ٹرمز کی ہوتی ہے، اصطلاحات. ایک لفظ ہوتا ہے اپنے پیچھے بہت بڑے معنی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اور قرآن مجید میں اصطلاحات ہی بدل ڈالی. میں ایک اصطلاح آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کامیابی. اس کی ڈیفینیشنز آپ لوگوں سے مانگیے، سینکڑوں آپ کو ملیں گی، لیکن قرآن نے اس اصطلاح کا ٹوٹلی میننگ بدل کر دیا. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کوئی چیز باقی رہ گئی منزل کا تعین کرنے میں؟ آخرت کی کامیابی ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے مانا. چاہے کوئی بادشاہ ہے، شہنشاہ. ہم کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے 5-5 مرلوں کے گھروں کے خود بھی کنفیوز، بچوں کو بھی پریشان. ایک موٹر سائیکل کا ماڈل بدلنے میں کامیابی ٹھہر گئی. ایک گاڑی کا ماڈل چینج کرنے کے اوپر ہمارے الفاظ بدل گئے، ہمارے تعلقات چینج ہو گئے، جبکہ اصول تو طے تھا. دیکھیے ساری دنیا میں معروف ہے مفلس کون ہوتا ہے. ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیفینیشن ہی تبدیل کر دی. ڈیفائن کرو کیا ہے مفلس. کہا جس کے پاس کرنسی نہیں ہے. کہا نہیں، اس کی ڈیفینیشن نہیں دے گی، اور اس کی بیس حق ہوگی، اور اس کی بیس قیامت کا دن ہوگا. وہاں پر اگر کسی شخص کے پاس نیکیاں ہیں، اس کو پھر بھی کسی کو دینی پڑ گئی ظلم کی وجہ سے، اور پھر ظلم کی وجہ سے لوگوں کی برائیاں اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دی اور وہ جہنم میں ڈال دیا گیا. یہ ہے غربت. دنیا کی غربت، بھوکے سو جانا، پیاسے مر جانا، کوئی غربت. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پورے چیلنج کے ساتھ، مہنگائی کی یہ ڈیفینیشن آپ پورے پاکستان میں ہر جگہ پھیلا دیں، مہنگائی پوری ختم ہو جائے. مہنگائی کہاں سے آتی ہے؟ حق مانگنے سے. اسٹاکنگ. مہنگائی کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ لقمہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا. اللہ کے رسول ریزن آف دا ریزنز پہ بات کرتے ہیں، وجوہات پہ لوگ باتیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول وجوہات کے پیچھے ایک وجہ اس پہ بات کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اسٹاکنگ. غربت کے پیچھے لوگوں کے حق. ڈیفینیشن لوگوں میں معروف ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں بتائیے بانجھ کون ہوتا ہے؟ اور لوگ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. حضرت آدم کے دور سے چل رہی ہے، لا ولد لہ، جس کی اولاد نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں وہ بانجھ ہے. آپ نے اس کی ڈیفینیشن بدل ڈالی. آپ نے فرمایا جو فوت ہو گیا، قبر میں اس کی اولاد اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی، وہ بانجھ. کہاں منزلوں کا تعین کرنا ہے؟ اس سے بھی زیادہ واضح باتیں ہوگی. جہنم سے نہیں بچا، مارا گیا. اگر ربکم الاعلی کہنے والا، اگر وہ قیامت کا مفلس ٹھہرا، دنیا کا امیر ترین بلینر آدمی بھی مرا، اس کے پیچھے 10-10 20-20 بیٹے پھر رہے ہیں اس کی میت کو اٹھانے والے. لیکن اگر ان کے پاس وہ علم نہیں جو قبر میں ابا کو فائدہ دے سکے،
سیدھی اسٹیٹمنٹ، بالکل اسٹریٹ فارورڈ بانچ اولاد ہے نہیں. ڈیفائن ہم کریں، کنفیوژن میں نہ خود کو رکھیں نہ اپنے اسٹوڈنٹس کو رکھیں، اور بالکل واضح کریں آخرت کی کامیابی ہے تو سب کچھ ہے، نہیں ہے تو مت اپنے آپ کو غلطیوں میں ڈالے. یہ گاڑی آ گئی ہے، یہ گھر آ گیا ہے. کتنے سادہ لوگ تھے، میں تو حیران ہوتا ہوں. ابا جی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے ایک دوست تھے طفیل صاحب، اور درزیوں کا کام کرتے تھے. کسی اور شہر کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے احباب نہیں جانتے، دوسرے شہر کے. ان کے ایک بیٹے بہت بڑے آفیسر لگ گئے. جب میٹرک میں تھا 4-5 نمازیں تھی، جب ایف ایس سی کر لی اور کم ہو گئی، جب کمیشن پاس کر لیا تو اور کم ہو گئی، جب اس سے آگے گیا سب کچھ ختم. واضح کافی خود فرماتے ہیں، میں نے 20 دفعہ اپنے اس دوست کے پاس دیکھا، لوگ اس کو مبارک دینے آتے، آپ کا بیٹا بہت بڑا آفیسر بن گیا، ریٹائر ہونے سے پہلے نہ جانے آج میں کہاں پہنچ جائے گا. اور ابا جی رحمہ اللہ فرماتے تھے، میرے وہ دوست درزی کا کام کرتے، لوگوں کی مبارکباد کے جواب میں ایک جملہ بولتے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا. مجھے وہ الفاظ دماغ کے اندر جم گئے جو ابا جی نے مجھے سینکڑوں دفعہ سنائے. وہ کچھ بھی نہیں. اللہ کی قسم، اگر مرنے کے بعد ایک پورا برس گیا کچھ بھی نہیں. کیا یہ رسول اللہ کی حدیث غلط ہے؟ سب سے زیادہ سکون پانے والا جہنم کا ایک چکر لگا کے آئے گا، پوچھا جائے گا کیا ہوتا ہے سکون؟ سب سے زیادہ دکھی انسان کو جنت کا ایک وزٹ کروایا جائے گا، پوچھا جائے گا دکھ کیا ہوتا ہے، کہتا مجھے کیا پوچھتا. یہ کیا ساری باتیں ہوا میں ہیں؟ ہم حق کے اوپر کھڑے ہو کر بالکل واضح اسٹوڈنٹس کو بتائیں، اپنے لیے واضح کریں کہ ہماری ڈیسٹینیشن ادھر نہیں ہے. ہماری ڈیسٹینیشن، میں سوال کرتا ہوں، ایک سی ایس پی آفیسر کراچی کی، اور میں نے بھی یہ پیپر دیے ہوئے ہیں، اور جو سی ایس پی آفیسر ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا ایک مرحلوں سے گزرنے والا ایک کام ہوتا ہے. لاہور اکیڈمی میں سی ایس پی آفیسرز کی ٹریننگ کرتے ہوئے ہاسٹل کے اندر جب صبح وہ باہر نہ آئی، دروازہ توڑا گیا، اس کی میت پڑی تھی. اس کو کون سی سکسیس ملی؟ جب وہ اپنے روم پہ پہنچ گئی اور وہ ٹریننگ دے رہی ہے، اب اس نے فیلڈ میں آنا ہے، اس کی میت سامنے پڑی ہے. اگر اس کی آخرت سنور گئی کامیاب ہے، اگر نہیں سنوری، اتنی محنت کر کے ابھی تو اس نے پہلا پھل بھی نہیں چکھا تھا، اس کی محنت کا سب ضائع ہو گئی. ہم سکسیس کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہ ڈیفائن کریں جس میں ہم تو جھوٹے پڑ گئے. ہمارے اکاڑا کے ایک دوست، ان کی بیٹی پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز کرنے کے بعد اپنا رزلٹ کارڈ لینے کے لیے گئی، اور جب نہر پہ جو یونیورسٹی کے سامنے ہے اس نہر پہ ایک گاڑی نے ہٹ کیا، وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی. کیا سکسیس کی ڈیفینیشن کریں گے اگر آخرت نہیں سمجھیں؟ ہم ایلیجنس میں، کنفیوژنس میں نہ اپنے آپ کو رکھے، نہ کسی کو. حق پر آئے، اور حق کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. حق کسی کے پاس نہیں. اس حق کی روشنی میں ہم اپنی منزل، اپنے بچوں کی منزل کا تعین کریں. مجھے رونا آتا ہے اگر وہ مجھے ساتھ نہ مل جائے، میں ان کی محنت کروں. اکاڑا میں میری بیٹی کی کلاس فیلو، ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ، میری بیٹی تو بعد میں دوسری طرف چلی گئی مدرسے کی طرف، وہ ایف ایس سی کر رہی تھی، 7-6 کی وہ کلاس فیلو. ایف ایس سی پارٹ 1 میں اس کے اتنے مارکس تھے کہ سائی وال بورڈ میں پوزیشن لے رہی تھی. پارٹ 2 میں ڈی پی ایس کالج کی وہ بچی ایگزام لے کے آئی، اس نے اپنے ملٹیپل چوائس کوسچنز کو آگے جب میچ کیا اوریجنل بک سے، اس کو پتا چل گیا میں 3-4 غلطیاں کر رہی ہوں. اس کو سمجھ آ گئی، پوزیشن گئی. اسی وقت کھانا پینا چھوڑا، کومے میں چلی گئی، ہاسپٹلائز ہو گئی. حتیٰ کہ پیپرز ختم نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے ڈیڈ باڈی اس کے گھر پر. جب ہر استاد یہ کہے اگر تم ڈاکٹر بنو گے تو کامیاب ہوگے،
انجینئر بنو گے تو کامیاب ہوگے ورنہ ہارے گے. یہ کیا جملے ہیں؟ ہم اس کے اوپر سوچیں، غور کریں، ہم چینج کریں چیزوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حق اس کو پہچانیں، اس کے اوپر منزل کا تعین کریں. جب منزل کا تعین ہو جائے پھر اسی حق سے پوچھیں کہ آپ ہمیں حق کی بنیاد پہ بتائیے اس جنت پہ جانے کا راستہ کون سا. کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا، کسی کے پاس طاقت ہی نہیں. 2023 میں ہم بیٹھے، اس سے پہلے بھی انسانیت لگی ہے، بڑا دعویٰ کر لیا چاند تک پہنچ گئی. اب تو دنیا جانتی ہے سولر سسٹم کتنا کو ہے. اس پورے ملکی وے میں دنیا جانتی ہے ملکی وے بڑی گلیکسیز کے اندر کیا حیثیت رکھتی ہے. بڑی گلیکسیز مل کے کلسٹر بناتی ہے تو اس میں ملکی وے کیا رہ جاتا ہے. میگا کلسٹرز میں سے کلسٹر کیا بچتا ہے. ان سے مل کے جب یونیورس بنتی ہے وہاں میگا کلسٹر ذروں کی طرح پھرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جس انسان نے بھی اتنا سا سفر طے کیا ہے وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت فردوس کا راستہ کیسے متعین کرے؟ سب سے بڑی لاجک یہ ہے راستہ وہ بتائے گا تو دیکھ کر آیا ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تشریف لے گئے، آپ نے جنت دیکھی، آپ اس کے اندر گئے، آپ نے محل دیکھا سیدنا عمر بن خطاب. راستہ تو وہ بتائے گا. ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، اطاعت سے بھی آگے اتباع کرتے ہو. اب بولو، آنکھ بھی نہ اٹھاؤ، پیچھے پیچھے چلتے آپ حق کے میں پہنچا دوں گا. اگر مجھ سے زیادہ کہ تمہیں اعتماد والا بندہ مل جائے مجھ کے پیچھے چلے جائے. یہ ہے رسول سے زیادہ اعتماد والا. بالکل راستے کا واضح تعین. میرے بھائیوں، نہ اپنے بچوں کو ہم حق کے مقابلے میں لاجک کے ساتھ ٹکرانے دیں. اس کی کوئی بھی شکل وہ دنیاوی لحاظ سے دیکھیے کتنا دھوکا ہے برابری کا. برابری کا لفظ آپ دیکھیں کتنا خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے اور اپنا پہلا قدم اٹھاتے ہوئے برابری کا نعرہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم میرا دل وہ سکون سے گزرتا ہے جب میں اپنی فارغ زدہ اب زندہ ماں اس کے قدم دبا کے آ جاتا. کیا مجھے میری اماں کے برابر کرنے لگے لوگ؟ برابر 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 کیا ہوتی ہے برابر؟ کوئی برابری نہیں ہے. والد کے سامنے میں نظر نہیں اٹھا سکتا، برابری کہاں سے آ گئی؟ نبی کے براسا علماء ان کے سامنے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں؟